أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے نادانوں میں سے ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو اس وجہ سے قتل کر دیا تاکہ ورثے میں سارا مال جو ہے وہ مجھے مل جائے، میں ہی اس کا مالک بن جاؤں۔ اور اس کے بعد لاش کو اس نے آبادی کے عین درمیان میں جو پھینک دیا اور الزام جو ہے وہ کئی لوگوں پر جو لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے پوچھا کہ قتل کس نے کیا ہے؟ تو سب نے انکار کیا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش کو مارو تو لاش خود بتائے گی۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہ ہو تو قیامت والے دن اللہ پاک اسے جہنمیوں کے پیپ والی جگہ میں رکھیں گے جب تک کہ وہ اپنی بات کو سچا نہ ثابت کر لے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر جب بھی کوئی بات فرمائے تو وہ مذاق نہیں ہوتا، اور اس لیے حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کوئی جھوٹی بات مجھ پر باندھ دی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جو بنا لے۔ اور تیسری بات اس درس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ابھی درس قرآن جاری ہے، یہ واقعہ جاری ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔